مگر اللہ نے اپنے کچھ اسپیشل بندوں کا ذکر کیا ہے۔ قرآن کا 19واں پارہ اٹھائیے، سورہ فرقان کی آیت نمبر 63 سے لے کر کے 76 تک، 63 سے لے کر کے 76 تک اللہ تعالیٰ نے اپنے کچھ خاص بندوں کا ذکر کیا، کچھ وشیش بندوں کا ذکر کیا، کچھ اسپیشل بندوں کا ذکر کیا، اور اللہ نے ان کی 12 کوالٹیز بتائی ہیں، 12 خوبیاں بتائی ہیں، اور یہی 12 چیزیں بیان کر کے میں اپنی تقریر ختم کر دوں گا۔ ہم اور آپ غور کریں کہ کیا یہ 12 چیزیں آج ہمارے اندر پائی جاتی ہیں؟ اگر یہ 12 چیزیں ہمارے اندر ہیں تو اللہ نے ان 12 چیزوں کو بیان کرنے کے بعد فرمایا اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ وسلاما۔ یہ 12 چیزیں جس کے اندر پیدا ہو جائیں گی وہ کل جنت میں بڑے عالیشان کمروں میں رہے گا، اس کو جنت میں کمرے ملیں گے، روم ملیں گے، اس کو جنت میں بڑے اسپیشل کمرے ملیں گے، اور وہ جنت میں ہمیشہ رہے گا۔ وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا، اور جنت میں فرشتے اس کو سلام کریں گے، اور وہ جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ تو یہ 12 چیزیں ہیں، بس اسی کو بیان کرنا ہے، اور اسی کو آپ کو تھوڑا سا اس کو ایکسپلین کرنا ہے، سمجھانا ہے، اور اسی پر انشاءاللہ تقریر کو ختم کر دیں گے۔ قرآن کا 19واں پارہ سورہ فرقان آیت نمبر 63، وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، رحمان کے بندے تو وہ ہیں، اللہ کے بندے تو وہ ہیں جو زمین کے اوپر نرم چال چلتے ہیں۔ یہ پہلی خوبی اللہ نے بیان کی۔ اللہ کے اسپیشل بندے تو وہ ہیں جو زمین کے اوپر نرم چال چلتے ہیں، جو تکبر نہیں کرتے، جو گھمنڈ نہیں کرتے، جو اہنکار نہیں کرتے، جن کے اندر نرمی ہوتی ہے، جن کے اخلاق کے اندر نرمی ہوتی ہے۔ تکبر اللہ کو پسند نہیں ہے، اور اسی لیے اس کائنات میں جب سب سے پہلا پاپ ہوا، سب سے پہلا گناہ ہوا، تو اس میں بھی تکبر تھا، گھمنڈ تھا، غرور تھا۔ جب اللہ نے ابلیس سے پوچھا ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، اے ابلیس آدم کو تو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا ہے، اے ابلیس تو نے آدم کے آگے سجدہ کیوں نہ کیا؟ تو ابلیس نے کیا جواب دیا؟ قال اسجد لمن خلقت طینا، اے اللہ جس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا میں اس کو سجدہ کیوں کروں؟ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے مجھ کو آگ سے بنایا اور آدم کو مٹی سے بنایا۔ اے اللہ آگ سے پیدا ہونے والی چیز، مٹی سے پیدا ہونے والی چیز کو سجدہ کیوں کرے؟ ابلیس نے تکبر کیا، ابلیس نے گھمنڈ کیا، ابلیس نے اپنے آپ کو بڑا سمجھا۔ اللہ نے فرمایا ما لک ان تتکبر فیہا، اے ابلیس تو جنت میں رہ کر کے تکبر کرے اور گھمنڈ کرے اور اہنکار کرے، یہ نہیں ہو سکتا۔ فَاخْرُجْ مِنْهَا إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ، اے ابلیس تو جنت سے نکل جا اور ذلیل ہو کر کے نکل جا، تو جنت میں رہ کر کے تکبر نہیں سکتا، گھمنڈ نہیں کر سکتا۔ اللہ کو گھمنڈ پسند نہیں ہے، اسی لیے اللہ نے قرآن کے 15ویں پارے میں فرمایا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین میں اکڑ کر کے نہ چلا کرو، إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، نہ تو تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو، نہ تم پہاڑوں کے اوپر چڑھ سکتے ہو، نہ تو تم اتنے لمبے ہو کہ پہاڑ کے برابر ہو جاؤ، اور نہ تم اتنے بھاری ہو کہ زمین کو پھاڑ دو۔ جب تم زمین کو پھاڑ نہیں سکتے، تم پہاڑ کے برابر نہیں ہو سکتے، تو اے انسان تو مٹی سے پیدا کیا گیا ہے، تو حقیر پانی سے پیدا کیا گیا ہے، تو تکبر کیوں کرتا ہے؟ تو گھمنڈ کیوں کرتا ہے؟ تو اہنکار کیوں کرتا ہے؟ اللہ کو تکبر پسند نہیں ہے۔ اسی لیے جب حضرت لقمان اپنے بچے کو نصیحت کرتے ہیں، اپنے بچے کو بڑی قیمتی باتیں بتاتے ہیں، تو انہی قیمتی باتوں میں ایک بات یہ بھی بتاتے ہیں وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا،
اے میرے بچے تو جب لوگوں سے ملا کر تو گال پھلا کر کے نہ ملا کر اور زمین میں تو اکڑ کر کے نہ چلا کر. ان اللہ لا یحب کل مختال فخور, اللہ تعالیٰ گھمنڈیوں کو پسند نہیں کرتا, اللہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. اللہ کو تکبر پسند نہیں ہے میرے بھائی. بڑا گھمنڈ تھا قوم عاد کو, قوم سمود کو. اللہ نے ان کو بڑا لمبا چوڑا بنایا تھا, بڑی لمبی چوڑی ہائٹ والے لوگ تھے وہ. اتنا طاقتور اللہ نے بنایا تھا کہ پہاڑوں کو کاٹ کاٹ کر کے وہ مکان بناتے تھے اور بڑے فخر سے کہا کرتے تھے من اشد منا قوہ, ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے, ہم سے زیادہ پاورفل کون ہے, ہم سے زیادہ شکتیشالی کون ہے. اللہ نے ایسا عذاب بھیجا فَأَمَّا سَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ, قوم سمود کے اوپر ایک زبردست آواز کا عذاب آیا, ایک زبردست طوفان کا عذاب آیا. وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ, اور قوم سمود کے اوپر اللہ تعالیٰ نے بہت خطرناک آندھی چلا دی, بہت زبردست ہوا چلا دی اور اتنے برے طریقے سے ان کی موت ہوئی. اللہ فرماتا ہے كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ, جتنی تیز ہوا آئی کہ ان کی ڈیڈ باڈی, ان کے مرنے کے بعد ان کا سر کہیں پڑا, ان کا دھڑ کہیں پڑا ہے. جیسے کھجور کے سڑے ہوئے تنے ہوتے ہیں اور کھجور کے سڑے ہوئے پیڑ ہوتے ہیں, قوم عاد کے لوگوں کے سر اور دھڑ الگ الگ پڑے ہوئے تھے. تکبر پسند نہیں ہے اللہ کو, گھمنڈ پسند نہیں ہے. او دولت والو, تمہیں اللہ نے دولت دی ہے, بہت اچھی بات ہے, مگر اس دولت کا مطلب یہ نہیں کہ تم دوسروں کو حقیر سمجھو. او میری پیاری ماں بہنوں, اگر آپ کا شوہر پیسے والا ہے اور آپ نے 5,000 کی ساڑی پہنی ہے, آپ نے 4,000 کا سوٹ پہنا ہے, اور آپ کی پڑوسن بیچاری غریب ہے, اس نے 500 روپے والا سوٹ پہنا ہے, اس نے 400 روپے والی ساڑی پہنی ہے, آپ کو اس بات کا کوئی حق نہیں پہنچتا کہ آپ اس کو حقیر جانیں, آپ اس کے مقابلے میں اپنے آپ کو اعلیٰ اور برتر سمجھیں. مذاق مت اڑاؤ کسی کا, حقیر مت سمجھو کسی کو. اسی لیے اللہ نے قرآن کے 26ویں پارے میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم, اے ایمان والو خبردار کوئی کسی کا مذاق نہ اڑائے, نہ مرد کا مذاق اڑائے, ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن, اور کوئی عورت کسی عورت کا مذاق نہ اڑائے. حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کی بیوی ہیں, ان کی ہائٹ تھوڑی کم تھی, ان کے بدن کی ہائٹ کم تھی. ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی ہائٹ کا مذاق اڑا دیا, ان کے قد کا مذاق اڑا دیا, ان کو ناٹی کہہ دیا, ان کو ٹھگنی کہہ دیا. اللہ کے پیارے نبی کے کان میں اما عائشہ کے جملے پڑ گئے. آپ نے بڑے غصے میں فرمایا لقد قلت کلمۃ لو مزجت بماء البحر لمزجتها, اے عائشہ تم نے آج اتنی خراب بات کہی ہے, اتنی کڑوی بات کہی ہے, اگر سمندر کے پانی میں تمہاری اس بات کو ملا دیا جائے تو سمندر کا سارا پانی خراب ہو جائے گا, سارا کا سارا پانی ختم ہو بیکار ہو جائے گا. مذاق مت اڑاؤ کسی کا. اسی لیے ایک حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا يدخل الجنت من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من الکبر, وہ انسان جنت میں نہیں جا سکتا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا, جس کے دل میں ذرہ برابر بھی گھمنڈ ہوگا. صحابہ کو بڑی بھاری گزری یہ بات. صحابہ نے کہا اے اللہ کے نبی, ہم تو جب اچھا کپڑا پہنتے ہیں اور اچھا جوتا پہنتے ہیں, اچھا کپڑا پہنتے ہیں, تو جو ہم سے کمزور ہوتا ہے, جو ہم سے غریب ہوتا ہے, اے اللہ کے نبی آٹومیٹک اس کو دیکھ کر کے یہ احساس ہوتا ہے کہ میں اس سے اچھا ہوں, میرا کپڑا اس سے اچھا ہے, میرا جوتا اس سے اچھا ہے. اے اللہ کے نبی یہ تو بڑی مشکل بات ہو گئی. آپ تو کہہ رہے ہیں کہ ذرہ برابر بھی اگر تکبر ہوگا, گھمنڈ ہوگا, تو انسان جنت میں نہیں جا سکتا. تو اے اللہ کے نبی کیا ہم اچھا کپڑا پہننا ختم کر دیں, کیا اچھا جوتا چپل پہننا بند کر دیں؟ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا ان اللہ جمیل یحب الجمال,
ان اللہ جمیل یحب الجمال، آپ نے فرمایا اے میرے صحابہ اچھا جوتا پہنو کوئی مسئلے کی بات نہیں، اچھے کپڑے پہنو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے، اللہ تعالیٰ سندر ہے، اور اللہ تعالیٰ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، اللہ بہت خوبصورت ہے اور اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم بھی خوبصورت بنو، تم اچھا کپڑا پہنو، تم اچھا جوتا پہنو، اس میں کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے۔ تکبر کیا ہے، گھمنڈ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا الکبر بطر الحق وغمط الناس، تکبر یہ ہے، گھمنڈ یہ ہے کہ حق بات آپ کے سامنے بیان کی جائے، صحیح بات آپ کے سامنے بیان کی جائے، لیکن آپ اس بات کو سویکار نہ کریں، آپ اس بات کو تسلیم نہ کریں، اور آپ لوگوں کو حقیر جانیں، لوگوں کو تچھ جانیں، لوگوں کو اپنے سے کمتر جانیں، یہ تکبر ہے۔ باقی اچھا کپڑا پہننا، اچھا جوتا پہننا، اچھے زیورات پہننا، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، دوسرے کو حقیر سمجھنا یہ تکبر ہے۔ تو اللہ نے فرمایا میرے جو اسپیشل بندے ہوتے ہیں، میرے جو خاص بندے ہوتے ہیں، وہ تکبر نہیں کرتے۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، رحمان کے خاص بندے جب زمین کے اوپر چلتے ہیں تو نرمی کے ساتھ چلتے ہیں، ان کی چال کے اندر بھی نرمی ہوتی ہے، وہ تکبر نہیں کرتے، وہ گھمنڈ نہیں کرتے۔ اور ایک بات بتاؤں، سب سے خطرناک اہنکار ہوتا ہے نیکی کا اہنکار۔ ایک آدمی نمازی ہے، اب جتنے بے نمازی ہیں ان کو وہ حقیر سمجھتا ہے، اور ایسا وہ سمجھتا ہے کہ جنت تو میرے باپ کی اور یہ تو بے نمازی ہے تو جنت میں نہیں جا سکتا۔ میرے بھائی اگر آپ نمازی ہیں تو بہت اچھی بات ہے، جو لوگ نماز نہیں پڑھتے آپ ان کو دعوت بھی دیں، ان کو سمجھانے کی کوشش بھی کریں، مگر اللہ کے واسطے اپنی نماز کے اوپر آپ گھمنڈ نہ کریں، اپنی نماز کے اوپر آپ تکبر نہ کریں، اپنی عبادت کے اوپر آپ ناز نہ کریں، اس لیے کہ ہو سکتا ہے آپ بہت بڑے نمازی ہیں لیکن مرنے کے پہلے اللہ نہ کرے آپ کا ایمان خراب ہو جائے، آپ کا عقیدہ خراب ہو جائے اور ساری زندگی کی محنت پر پانی پھر جائے، اور جس بے نمازی کا آپ مذاق اڑا رہے ہو سکتا ہے کہ مرنے کے پہلے زندگی میں وہ توبہ کر لے اور ایمان کے اوپر اس کا خاتمہ ہو جائے۔ اس لیے اگر کوئی بے نمازی ہے، اگر عبادت کے معاملے میں آپ سے کمزور ہے، اس کو حقیر نہ جانیں، اس کا مذاق نہ اڑائیں، اس کو سمجھانے کی کوشش کریں، اس کی اصلاح کی کوشش کریں۔ تکبر کی یہ شکل بھی میرے بھائیوں اللہ کو بڑی ناپسند ہے کہ انسان اپنی عبادت پر ناز کرے، اپنی نماز کے اوپر تکبر کرے، اپنے روزے کے اوپر تکبر کرے۔ تکبر مت کرو۔ اس کے بعد دوسری چیز، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اللہ کے خاص بندے وہ ہیں جب جاہل ان کے منہ لگتے ہیں، جب جاہلوں سے ان کا سامنا ہوتا ہے تو وہ سلام کہہ کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں، وہ جاہلوں سے بحث نہیں کرتے، وہ جاہلوں سے ڈیبیٹ نہیں کرتے، وہ جاہلوں سے چرچا نہیں کرتے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ ہر انسان کو قائل کر دیں۔ آپ نے قرآن کی آیت پڑھ دی، آپ نے نبی کی حدیثیں پڑھ کے سنا دی، سامنے والے نے مان لیا تو بڑی اچھی بات ہے، اگر اس نے نہیں مانا تو کسی کو گھول کے پلانا یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے۔ جاہلوں کے منہ نہ لگیے، جاہلوں کو سلام کہہ کر کے گزر جائیے۔ آج کا تو مزاج یہ ہے کہ اگر کسی نے ہم کو اینٹ مارا ہے تو ہم پتھر ماریں گے، اگر وہ شیر ہے تو ہم سوا شیر ہیں۔ یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے میرے بھائی، یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے کہ آپ اینٹ کا جواب پتھر سے دیں، آپ شیر کا جواب سوا شیر سے دیں۔ جاہل سے آپ کا سامنا ہو جائے تو آپ سلام کہہ کر کے آگے بڑھ جائیے۔ اللہ کے نبی کے پاس یہودی آتے ہیں اور السلام علیکم کے بجائے السلام علیکم کہتے ہیں۔ السلام علیکم کا مطلب ہوتا ہے تم پر اللہ کی سلامتی نازل ہو، اور السلام علیکم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تم پر موت آ جائے، تم برباد ہو جاؤ، تم ہلاک ہو جاؤ۔ یہودی اتنے گھٹیا تھے، وہ اللہ کے پیارے نبی کو سلام کے بجائے بد دعا کرتے تھے، وہ آ کر کے کہتے تھے السلام علیکم۔ اما عائشہ نے سن لیا، وہ بیوی ہی کیا جو شوہر کی برائی سن کر کے خاموش ہو جائے،
جس بیوی کو اپنے شوہر سے محبت ہوگی، اپنے شوہر سے پیار ہوگا، وہ شوہر کی عزت پر کبھی حرف نہیں آنے دے گی، شوہر کی عزت پر کبھی داغ نہیں آنے دے گی۔ اماں عائشہ نے دیکھا میرے رسول کو، میرے سرتاج کو یہ بددعا دے کے جا رہے ہیں۔ اماں عائشہ نے بڑے غصے میں فرمایا وَعَلَيْكُمُ السَّامُ وَاللَّعْنَةُ، اے یہودیوں تمہارے اوپر موت آئے، تمہارے اوپر اللہ کی لعنت برسے، اے یہودیوں تم ہلاک ہو جاؤ، تم برباد ہو جاؤ۔ اللہ کے پیارے نبی نے اماں عائشہ کا یہ جملہ سن لیا، آپ نے فرمایا مہلن یا عائشہ، اے عائشہ تھوڑا اطمینان سے کام کرو، تھوڑا آرام سے کام کرو، تھوڑی ٹھنڈی ہو جاؤ، کول ڈاؤن۔ اے عائشہ تھوڑا سکون اور آرام سے کام کرو، ان اللہ یحب الرفق فی الامر کلہ، اے عائشہ اللہ تعالی ہر چیز میں نرمی کو پسند کرتا ہے، اتنی گرمی اپنے اندر پیدا نہ کرو، تھوڑی اپنے اندر نرمی پیدا کرو۔ اماں عائشہ نے فرمایا اولم تسمع ما قالوا، اے اللہ کے نبی کیا آپ نے نہیں سنا کہ ان یہودیوں نے آپ کو موت کی بددعا دی ہے، انہوں نے آپ کو سلام نہیں کیا ہے، انہوں نے السلام علیکم کہا ہے۔ اے اللہ کے نبی انہوں نے آپ کے اوپر بددعا کی ہے۔ آپ نے فرمایا اے عائشہ میں نے ان کی بددعا کو سن بھی لیا اور میں نے جواب بھی دے دیا۔ جب انہوں نے آ کر کے کہا تھا السلام علیکم تو میں نے کہا تھا وعلیکم، انہوں نے کہا تم پر موت آئے، میں نے کہا وعلیکم تم پر بھی آئے، جو تم میرے لیے کہہ رہے وہ تمہارے اوپر آئے۔ یہ تھا میرے نبی کا طریقہ۔ میرے نبی نے زبان سے کبھی کسی کو گالی نہیں دی۔